बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना किस तरह गुजारते थे। आप इफ़्तार किस तरह करते थे, इफ़्तार में क्या खाते थे, सहरी किस तरह करते थे, रमज़ान की रातों में इबादत किस तरह करते थे, सदका व खैरात किस तरह करते थे, एतकाफ़ किस तरह करते थे। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। यकीन जानिए आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, माह रमज़ान अपनी बरकत व अहमियत के हिसाब से दूसरे तमाम महीनों से अफजल है। यही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, और यही वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ान के महीने की फ़जीलत व अहमियत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना आने से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देते थे, और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाता तो आप इबादत, दुआ, कुरान की तिलावत बहुत ज़्यादा करते थे। और जब रमज़ान का मुक़द्दस महीना आता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को मुबारकबाद और खुशखबरी देते। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को खुशखबरी देते हुए इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास बरकत वाला महीना आ चुका है। अल्लाह पाक ने तुम पर इसके रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं, और तुम्हारे लिए इस महीने का क़याम यानी नमाज तरावी सुन्नत है। जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जंजीरों से जकड़ दिए जाते हैं, और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान का महीना आता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक बदल जाता और नमाज ज़्यादा पढ़ते और खूब दुआएं मांगते। अल्लामा अब्दुल रऊफ़ मनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रंग मुबारक इसलिए बदल जाता था कि हुजूर ये सोचते थे कि कहीं कोई ऐसा काम ना आ जाए जिसकी वजह से इस महीने में अल्लाह ताला की इबादत पूरे अच्छे से ना कर सकें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान आता तो ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 20 दिन तक इबादत और आराम दोनों करते थे, लेकिन जब माह रमज़ान के आखिरी 10 दिन होते तो उसमें भरपूर अंदाज में इबादत करते। एक और हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की इबादत में जितनी मोहब्बत रमज़ान के आखिरी अशरे में किया करते थे, यानी जितनी मोहब्बत रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में किया करते थे, उतनी दूसरे दिनों में किसी में नहीं किया करते थे। तिलावत कुरान और सदका व खैरात करना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी। सदका व खैरात का हाल ये था कि कोई मांगने वाला आपकी बारगाह से खाली नहीं लौटता था, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में सदका व खैरात की मिक़दार और तिलावत कुरान बाकी महीनों के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाती। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा बांटने वाले थे, और रमज़ान शरीफ में जब भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा बांटते थे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक की हर रात में मुलाकात के लिए आते, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके साथ कुरान पाक की तिलावत करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहरी के हवाले से इरशाद फरमाया कि सहरी खाओ कि सहरी खाने में बरकत है। और एक जगह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और यहूद व नसारा के रोज़ों में फ़र्क करने वाली चीज़ सहरी का लुक़मा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ों में बरकत है, जमात और सरीद और सहरी में। हदीसों में ये भी ज़िक्र है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। एक हदीस शरीफ में है कि एक सहाबी रसूल फरमाते हैं
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے، یعنی سحری کر رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اسے نہ چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جن کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا جبکہ حلال کھایا ہو، ایک روزے دار اور دوسرا سحری کھانے والا اور تیسرا وہ مجاہد جو سرحد پر گھوڑا باندھنے والا ہو۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطار کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا تو فرشتے رمضان کے مہینے میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر یعنی رمضان المبارک کی 27ویں رات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کریں کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ روزہ افطار جلدی کرنا سنت ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ میری امت بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے، اور افطار میں دیر کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ دین اسلام کا بول بالا رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں دیر کرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ اب جلدی کرنے سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وقت سے پہلے ہمیں افطار نہیں کرنا چاہیے، جب وقت ہو جائے تو افطار کریں۔ جلدی کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ جو وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ 2 شخص آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 2 شخص آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے جا رہے تھے۔ راستے میں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی، تو میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو ان 2 لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایسے لوگوں کی آوازیں ہیں جو جہنمی ہیں۔ پھر میں آگے گیا تو وہاں پر ایک قوم کو دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ اور جبڑوں کو پھاڑ رہے ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے یعنی تازہ کھجوروں سے افطار فرماتے۔ تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، یعنی چھہارے سے افطار فرماتے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے، یعنی چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، اللہم لکا سمتو وعلا رزقی کا افطرتو۔ رمضان المبارک میں راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کو اور تراویح کو بہت اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں نہ صرف خود زیادہ نمازیں ادا فرماتے تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو قیام رمضان کی فضیلت بتاتے، لیکن انہیں اس کا سختی سے حکم نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی نماز پڑھا تو اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا یعنی رمضان المبارک کی 27ویں رات کو نماز پڑھی تو اس کے پچھلے سارے چھوٹے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا یعنی آخری 10 دن بچتے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو جاتے اور راتوں کو خود جاگتے اور گھر والوں کو جگاتے۔
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس عشرہ کی راتوں میں قریباً یا تقریباً تمام رات جاگتے تھے، تلاوت قرآن، نوافل، ذکر اللہ میں راتیں گزارتے تھے، اور اجواز پاک کو بھی اس کا حکم دیتے تھے، یعنی اپنی بیویوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ مسجد میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی طرف کھلتا تھا، اسی دروازے سے آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ رمضان المبارک میں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات عطا فرمائی، یعنی ظاہری موت عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اعتکاف کے حوالے سے حضور کی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔